ہمارے ملک میں بہت سارے لوگوں کو حقوق نہیں ملتے لیکن ہمیں تو اس لائن میں کھڑے ہونے کا بھی حق نہیں ہے۔ خواجہ سرا کی زندگی اس ملک میں بہت مشکل ہے۔ سیکشول وائلنس کا کو فیس کرنا پڑتا ہے، ہریسمنٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ LGBT سے جوڑ دیتے ہیں تو LGBTI جو ہے T ٹرانسجینڈر I انٹرسیکس۔ اچھا، بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو ٹرانسجینڈر وہ اسلامی معاشرہ خراب کر رہے ہیں۔ میں خود آج تک یہ سمجھ نہیں پائی ہوں کہ خواجہ سرا جو ہے ان ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ جب تک ہم لوگ ناچتے تھے شادیوں میں، پروسٹیوشن کرتے تھے، آپ کے روڈوں پہ بھیک مانگتے تھے، تب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بیسیکلی ان کو مسئلہ ہمارا مین اسٹریم پہ آنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں حمزہ ناظرین۔ اس وقت میں جینڈر انٹریکٹیو الائنس کے ادارے میں موجود ہوں۔ بیسیکلی یہ ادارہ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کی کمیونٹی ہے جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں شروع دن سے، اور یہاں پہ آنے کا مقصد جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ ابھی 20 نومبر کو سندھ مورت مارچ کی جا رہی ہے، جو ٹرانسجینڈرز ہیں سارے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے اکٹھے ہو کر، جو کہ اب تک معاشرے میں اس ملک میں ان کو نہیں دیے گئے۔ تو ان کی کیا حقوق ہیں، وہ کس طرح کی زندگی چاہتے ہیں اس معاشرے سے، اس ملک سے، اس حکومت سے، وہ کیا چیزیں چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی ٹرانسجینڈر ایکٹ قائم کیا گیا تھا اس کے بعد بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو ان کے حق میں نہیں ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی معاشرے کی طرف سے بہت ساری تہمتیں، بہت سارے الزامات ان کو سہنے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اس وقت شہزادی رائے میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جو اس وقت مورت مارچ آنے والی ہے 20 تاریخ کو، اس کا کیا مقصد ہے، اور اس وقت جو ٹرانسجینڈر ایکٹ لانچ ہوا تھا، جو قائم کیا گیا تھا، اس کے بعد جو ہے ان کی کمیونٹی پہ کتنے مثبت اور جو ہے وہ نقصان دہ اثرات جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے شہزادی مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کا ادارہ ہے یہ کیا کام کرتا ہے اور آپ اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ جی، ہمارا جو ادارہ ہے جینڈر انٹریکٹیو الائنس، یہ پاکستان کا پہلا ادارہ ہے جو خواجہ سراؤں کا خود کا بنایا ہوا ادارہ تھا، ٹرانسلیٹ اور لیڈ آرگنائزیشن ہے۔ یہاں کام بھی خواجہ سرا کرتے ہیں، اور رائٹس کی جو شروعات ہوئی تھی وہ یہیں سے ہوئی تھی، اور ہماری سینئر جو بندیا رانا جی ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، اور بعد میں وقت گزرتا گیا اور کارواں بڑھتا گیا، اور ہم لوگ جو ہیں وہ وائلنس کو ڈیل کرتے ہیں کافی سالوں سے اپنی ایکٹیوسٹ بیسس پہ بھی، اور اس ادارے میں بیسکلی ہم لوگ HIV کی پریونشن پہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی جو یہ مورت مارچ ہے اس کے حوالے سے کافی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے اور کس مقصد کے لیے یہ کی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ بریف کریں کہ یہ ہے کیا اور کن مقاصد کے لیے یہ کی جا رہی ہے۔ بیسکلی سندھ مورت مارچ جو ہے خواجہ سراؤں کا پہلا مارچ ہوگا پاکستان میں۔ آج سے پہلے خواجہ سرا کبھی بھی پولیٹیکل مارچ کا حصہ نہیں رہے ہیں، لیکن اس بار خواجہ سرا خود روڈوں پہ آ رہے ہیں اپنے حق کے لیے، اور جو ایک اگینسٹ ہیٹ کیمپین خواجہ سراؤں کے لیے چلائی گئی، ایک جو بہت پیٹ تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں ہمارے 3 خواجہ سرا جو ہے وہ مرڈر ہو گئے، تو ہم ان ساری جو مسکنسیپشنز خواجہ سراؤں کے لیے بنائی گئی ہیں، ساری چیزیں بنائی گئی ہیں، اس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مارچ نکالنا چاہتے ہیں اور روڈوں پہ آنا چاہتے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈز بھی ایسی ہیں جو اس ملک کے لیے بڑے فائدہ مند ہوگی، اس کمیونٹی کے لیے۔ اچھا، یہ دیکھا گیا ہے اسٹارٹنگ سے ہی کہ پاکستان میں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اسٹارٹنگ سے ہی خواجہ سراؤں کو یا ٹرانسجینڈرز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، وہ ایک برابری کا مقام نہیں دیتا جو کہ ملنا چاہیے۔ اگر ہم باقی ملک کی بات کریں تو وہاں پر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک یہاں پر وہ چیز اسٹیبل نہیں ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے بیسک ریزن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بیسک ریزن جو ہے وہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر شہری کو اس کا حقوق ملے، چاہے وہ جینڈر مائنورٹی ہو، چاہے وہ ریلیجیس مائنورٹی ہو۔ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگوں کو حقوق نہیں ملتے، حقوق کی لائن لگی رہتی ہے لیکن لوگوں کو حقوق حاصل نہیں ہوتے، لیکن ہمیں تو اس لائن میں کھڑے ہونے کا بھی حق نہیں ہے، اور اس ایکٹ کے بعد ہم بھی ایک عام شہری کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، اور اس حقوق کی لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور حقوق مانگ سکتے ہیں۔ اور ہمیں سمجھ نہیں آتا خواجہ سراؤں سے کس چیز کا خوف ہے، خواجہ سراؤں سے کیوں مسئلہ ہے۔ نہ ہم کرمنلز ہوتے ہیں،
نہ آپ کی جیلوں میں ہم لوگ موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ جو ایک صدیوں سے ایک جو ظلم ہوتا آیا ہے, جو ایک نفرت انگیز جو ان کے لیے تقاریر کی جاتی ہیں, نفرت کا ایک بیہیویئر رکھا جاتا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی معاشرے کے لیے ایک بہتر چیز نہیں ہے. ہم بھی ایک بہت پروڈکٹیو لوگ ہیں, ہم بھی معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, سیاست میں آنا چاہتے ہیں, اور اب اس ایکٹ کے بعد ہمارے لوگ آئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے, اور اب میں کہوں گی کہ ایک بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں, ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں, یہ پیدائشی اگر نہ بھی ہوں تو بعد میں جو ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ جنس تبدیل کروا لیتے ہیں. تو اس میں کتنے فیصد سچائی ہے؟ دیکھیے یہ ایک کامن سینس کی بات ہے. اگر ہماری پاکستانی عوام کے پاس تھوڑا کامن سینس ہو تو وہ خود اس کو انالائز کرے. کوئی انسان کیوں خواجہ سرا بنے گا؟ خواجہ سرا کی زندگی اس ملک میں, خواجہ سرا ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن خواجہ سرا کی زندگی اس ملک میں بہت مشکل ہے. ہمیں روزانہ سیکشول وائلنس کو فیس کرنا پڑتا ہے, ہریسمنٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے, بلی کو فیس کرنا پڑتا ہے. لوگوں کی نظریں ہمارے کانفیڈنس کو تباہ کر دیتی ہیں. ہمیں تعلیم کا حق نہیں دیا جاتا, ہمیں ووٹ کا حق نہیں دیا جاتا, ہمیں روزگار کا حق نہیں دیا جائے گا, تو کیوں کوئی خواجہ سرا بنے گا؟ اچھا بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو ٹرانسجینڈرز جو یہ کمیونٹی ہے, جو پوری ایک آپ لوگوں کی تنظیم ہے, یا جتنے بھی پاکستان میں اسلامک ملک میں ٹرانسجینڈر موجود ہیں, وہ اسلامی معاشرہ خراب کر رہے ہیں. وہ جو ہے نا وہ غلط طرف لوگوں کو راغب کر رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی. آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ اس وقت عورتیں اور مرد جو ہے وہ دونوں ہی معاشرے میں کتنی نیگیٹیوٹی تک پہنچ چکے ہیں, لیکن ابھی تک کی تہمت صرف ٹرانسجینڈرز پہ ہی کیوں لگائی جاتی ہے؟ دیکھیں میں خود آج تک یہ سمجھ نہیں پائی ہوں کہ ٹرانسجینڈرز کو اتنا کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس حد تک ٹرانسجینڈر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ ہمارے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے مذہب کے نام پہ. ہم تو خود, ہماری تو تقریباً 90% پاپولیشن جو ہے وہ مسلم ہے. یہ کس قسم کا جہاد ہے, یہ کس قسم کا جو مائنڈ کا ایک نیریٹو ہماری یوتھ کا بنایا جا رہا ہے. اور جہاں تک رہی بات کہ بہت سارے خواجہ سرا جو ہیں ان ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کچھ خواجہ سرا ہیں جو ہیں, تو آپ اس پہ آپ پوری ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے, وچ از ٹوٹلی رانگ. اور یہ جو سارے ٹیبوز اور نورمز جوڑے گئے ہیں, یہ میں سمجھتی ہوں بہت سسٹمیٹک طریقے سے جوڑے گئے ہیں. کیونکہ جب تک ہم لوگ ناچتے تھے شادیوں میں, پروسٹیوشن کرتے تھے, آپ کے روڈوں پہ بھیک مانگتے تھے, تب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب ہمارا ایکٹ آیا, ہم میں سے لوگوں نے جاب کرنا شروع کی, ہم میں سے ڈاکٹر بنے, لائر بنے, بہت ساری فیلڈوں میں آئے, یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز ہوئے, ادارے بنے, اور ایک اچھے لیول پہ. اب ہماری UN ڈیلیگیشن میں خواجہ سرا عائشہ مغل صاحبہ وہ گئی تھی جنیوا میں, تو جب ہم اس پہ آئے تب آپ کو مسئلہ ہونے لگا. تو بیسکلی ان کو مسئلہ ہمارا مین اسٹریم پہ آنا ہے. ہم اگر آج بھی روڈوں پہ راتوں کو کھڑے رہیں, بھیک مانگیں, آپ کی شادیوں میں ناچیں, آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. تو مسئلہ بے حیائی سے نہیں ہے, مسئلہ مین اسٹریم پہ آنے سے ہے. اچھا یہ چیز بھی ریکارڈ کی گئی ہے کہ جب سے ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر یا پھر جو ہے نا وہ الیکٹرانک میڈیا پر منظر عام پر آنے لگے ہیں, ان کی کہانیاں یا ان کے حوالے سے جو بھی چیزیں جو ہے نا وہ گردش کرتی رہتی ہیں, اس کے بعد سے ٹرانسجینڈر کی جو تعداد ہے اس میں ڈرامائی طور پہ جو ہے وہ اضافہ دیکھا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے سوشل میڈیا یوز کرنا ٹرانسجینڈرز نے اب شروع کی ہے. ہماری خواجہ سرا کمیونٹی بہت زیادہ غریب اور مظلوم طبقہ ہے, جن کے پاس نہ موبائل ہوتے ہیں, نہ تعلیم ہوتی ہے, نہ اتنی ٹیکنیکلی نالج ہوتی تھی کہ وہ سوشل میڈیا پہ آتے. لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ ہے یہ ایکٹ پاس ہوا, آرگنائزیشنس نے کام کیا, پڑھے لکھے خواجہ سرا سامنے آئے, لوگوں کو سوشل میڈیا کا دور آیا, تو آپ لوگوں کو تعداد زیادہ ہونے لگی. 2011 میں تو فیس بک کی آئی ڈیز بھی پاکستان میں اتنی نہیں تھیں. آج وہ آئی ڈیز شاید ہماری آبادی سے بھی ڈبل ہو چکی ہیں. تو جب وہ آئی ڈیز ڈبل ہوئیں تو خواجہ سرا کیسے نہیں ہوں گے؟ خواجہ سراؤں نے بھی آئی ڈیز بنائیں. تو میرے خیال سے میڈم جو یہ ایک نقطہ ہے نا کہ بار بار خواجہ سراؤں کو ٹیز کرنا کہ ان کی آبادی بڑھ گئی. ارے تو سوشل میڈیا پہ آئی ڈیز سب کی بڑھی ہیں, سب لوگوں نے آئی ڈیز بنائی ہیں,
2000 کے جو اسٹارٹنگ کا وقت تھا فیس بک کا، اس وقت شاید مشکل سے 1000 آئی ڈی بھی پاکستان سے نہیں تھی. آج ہم 50 کروڑ سے بھی کراس کر گئے ہیں. دو فیک آئی ڈیز بنا کے آ رہے ہیں. تو دیکھیے سوشل میڈیا کی لائف ایک دھوکہ ہوتا ہے. سوشل میڈیا کی لائف وہ نہیں ہوتی جو ایکچوئل ریئل لائف ہوتی ہے. تو آپ کوشش کریں، آپ فیکٹس پہ جائیں اور ساری چیزیں کریں. اچھا، یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہوا، اس کے بعد سے جو ہم پہلے کا اگر دیکھیں اور اس ایکٹ کے بعد اگر ٹرانسجینڈرز کی لائف دیکھیں، ان کی چیزیں دیکھیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بیسک ڈفرینس کیا آیا اور آپ لوگوں کو اس سے مفاد کیا حاصل ہوا؟ دیکھیے گورنمنٹ نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے کہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. ہم بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، نہ آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوراً ہی چٹکی بجائی اور سب صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ کو معاشی حالات پاکستان کے پتہ ہیں، لیکن اس ایکٹ سے یہ ہوا کہ ہم اس حقوق کے لائن میں لگ گئے جس میں مرد اور عورتیں لگے ہوئے تھے، اور یہ بڑی اچیومنٹ تھی ہمارے. ابھی حال ہی میں ایک مووی ریلیز ہوئی جوائے لینڈ، اس میں ایسا کیا جو ہے نا وہ غلط پروموٹ کیا گیا جو اس کو بالکل ہی بین کر دیا گیا، اور آپ لوگوں کا اس سے کیا مووی سے لنک نکلتا ہے، اور آپ لوگ کیوں اس میں غلط یا پھر صحیح کس طرح سے دکھائے گئے؟ دیکھیں مووی دیکھی کسی نے نہیں ہے، مووی کسی نے نہیں دیکھی ہے، اور مووی پہ سب نے رائے بنا لی ہے. یہ ہماری پاکستانی عوام ہے، اور ہم خواجہ سراؤں کا مین لیڈ ہے، اس پہ جو مین ہے وہ علینا جی، ہماری بڑی خوبصورت سی خواجہ سرا ہیں، اور انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے کام کیا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں بھی بتایا ہے. خواجہ سراؤں کی جو ایکچوئل لائف پاکستان میں ہے اس کو فلمایا گیا ہے. مووی کسی نے نہیں دیکھی اور رائے سب نے بنا لی ہے کہ بھائی یہ تو ہم جنس پرستی ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے. تو میں یہ ایک بات آپ کے چینل سے بھی کلیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں LGBT سے جوڑ دیتے ہیں، تو LGBTI جو ہے، T ٹرانسجینڈر، I انٹرسیکس. تو خدا کے لیے آپ وہ فل فارمز کو سمجھ لو، یا تو پڑھ لکھ لو یا تو جینڈر اسٹڈیز کر لو. تہمتیں لگانا آپ لوگوں کی ایک پاکستانی، ایک میں کہتی ہوں اس قوم کی ایک بہت گندی عادت ہے، پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں. اچھا، اب یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور لوگوں میں تعلیم جو ہے وہ آ رہی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، سمجھدار ہو رہے ہیں. لوگ جو ہے جو ینگ جنریشن ہے ابھی اس دور کی، وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگ گئی. لیکن ابھی بھی جو پرانے تھوڑے خیالات کے لوگ ہیں، جو سیاست دان ہمارے خاص طور پہ، لیکن وہ ابھی بھی اسی ٹرینڈ پر چل رہے ہیں، اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ چاہتے ہیں جس طرح معاشرہ پہلے تھا، جس طرح جو ہے نا وہ پروسٹیٹیوٹس کی اگر بات کریں یا پھر ٹرانسجینڈرس کی بات کریں، جس طرح ان کے جو مقامات تھے یا جو بھی ان کی حقوق تھے جس طرح کے پہلے تھے، وہی سب چلتا رہے. لیکن اگر معاشرے کی بات کریں، اگر ینگ جنریشن کی بات کریں، تو وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ جاتی ہے. ہماری ینگ جنریشن ہمیں بڑا سپورٹ کرتی ہے، بٹ اسٹل جو ہمارے ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ بڑا جو ہے وہ ہیٹ کیمپین کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک MNA نے کہا کہ بھائی کالر ٹیون چینج کریں، وہ بریسٹ کینسر کی اویئرنیس دے رہے ہیں، تو یہ تو ہمارا لیول ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بریسٹ کینسر کی اویئرنیس سے بھی انہیں مسئلہ ہے، ٹرانسجینڈر سے بھی انہیں مسئلہ ہے. لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن میں وہ اپنی گنجائش نکال لیتے ہیں. کبھی کیا ہو جاتا ہے، تو دیکھیں یہ سیاست ہے، اور اس سیاست پہ تو پھر میں کہتی ہوں ہماری پاکستان کی سب سے ڈرٹی پالیٹکس ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم موویز میں دیکھتے ہیں وہ ہمیں سامنے نظر آتی ہے. باقی میں سمجھتی ہوں ہر کسی کا حق ہے، ہر کسی کو ہر مذہب میں حق دیا گیا ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ہمارے، اور ہم وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم تو کوئی انکانسٹیٹیوشنل چیز تو مانگ ہی نہیں رہے، تو پھر اعتراض کس بات کا؟ اور آپ ہوتے کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ کیا کسی نے جو اعتراض جس نے کیا ہے انہوں نے نہ مووی دیکھی ہے، انہوں نے نہ ایکٹ پڑھا ہے، نہ انہوں نے کبھی کسی خواجہ سرا کی لائف کے بارے میں اس سے بات کی ہے کہ کس مشکلات سے خواجہ سرا گزرتا ہے، لیکن اعتراض سب کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال سے بالکل صحیح نہیں ہے. اچھا، ایک اور تہمت بھی آپ لوگوں پہ بڑے آرام سے لگا دی جاتی ہے کہ جو یہ HIV ایڈس کی بیماری ہے، یہ آپ لوگوں کے ذریعے سے پھیل رہی ہے، یا اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو آپ لوگوں کے اندر یہ بیماری سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. تو اس چیز کے بھی آپ جو ہے نا وہ جواب دے دیں. میڈم پھر میں یہاں کہوں گی کہ آپ کی جو نالج ہے وہ بہت کم ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ یہ بیماری مرد حضرات میں پائی جاتی ہے. صحیح ہے. آپ نالج میری کم نہیں ہے، نالج ان لوگوں کی کم ہے جو یہ سوال ذہن میں رکھتے ہیں. مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں. ٹھیک ہے، تو یہ پاکستانی عوام سن لو کہ HIV ایڈس جو ہے وہ ایک وائرس ہے جو آپ کے جسم پہ داخل ہو جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن ہم اسے ٹریٹ کرتے ہیں
اور ٹریٹ کر کے ہم اس کو ایک اچھی زندگی وہ انسان اپنی گزار سکتا ہے. دوسرا، یہ وائرس سب سے زیادہ جو ہے وہ خواجہ سراؤں میں نہیں مرد حضرات میں پایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کے جو اب کے ریشوز ہیں ان میں عورتوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کے بعد خواجہ سرا تو ویسے ہی تیسرے نمبر پہ اور اس پہ بھی تیسرے نمبر پہ ہیں. لیکن جو یہ لوگ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں وہ ہمیں آگے لے آتے ہیں. سندھ میں 86,000 HIV کے جو ہیں، جو HIV کے ساتھ لوگ ضبطی زندگی گزار رہے ہیں وہ موجود ہیں، جس میں سے تقریباً 1500 کے قریب خواجہ سرا ہیں. تو میرے خیال سے آپ خود اپنا ڈیٹا انالائز کر لیں کہ جہاں 86,000 اور 1500 ٹرانسجینڈرز، تو یہ ایک سراسر ظلم ہے خواجہ سراؤں کے ساتھ، اور اس ظلم کا حساب ہوگا، کیونکہ آپ کی نفرتوں کی وجہ سے ہماری زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. بہت سارے خواجہ سرا خودکشی کر لیتے ہیں، بہت سارے خواجہ سرا راتوں کو روتے ہیں. یہ صرف آپ کی غلط نفرتوں کی وجہ سے ہے. تو کائنڈلی خدا را ان سب چیزوں کو بند کریں پلیز. اچھا، جاتے جاتے دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی ابھی جو مورت مارچ آنے والا ہے اس کے حوالے سے، یا جو بھی آپ لوگوں کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے؟ میں جاتے جاتے سب کو یہی، اپنی پاکستانی پیاری عوام کو، بھولی عوام کو، الزام لگانے والی عوام کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ پلیز چیزوں کو پڑھیں، ان کی دیکھیں کہ وہ کون سی کہاں سے یہ خبر آئی ہے، اس میں فیکٹس کتنے ہیں، اس کی پروفس کو دیکھیں اور پھر اس پہ بات کریں. ایسے سنی سنائی باتوں سے اور مذہبی جذباتی جو ایک ہو جاتے ہیں لوگ، جو ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، ایسا نہ کریں. پہلے چیزوں کو پڑھیں، مذہب کو بھی پڑھیں، پھر اس پہ بات کریں، پھر اس پہ کوئی چیز لکھیں. سوشل میڈیا پہ نفرتیں پھیلانا بہت غلط ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے بہت غلط ہوگا، اور ہم خواجہ سراؤں کو ان نفرتوں سے دور رکھیں پلیز. اور ہمارے سندھ مورت مارچ میں آپ سب لازمی آئیں. ہمارا جو سندھ مورت مارچ ہے وہ ہمارے حقوق کا مارچ ہے. ہمارا پیج لائک کریں، ہمارے پیج پہ ہماری ساری ڈیمانڈز لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی شک و شبہ ہو کہ یہ غیر اسلامی کچھ ہو رہا ہے تو آپ ہماری جو ڈیمانڈز پڑھیں گے، ہماری وجوہات پڑھیں گے تو آپ کو ریئلائز ہو جائے گا یہ سب جو ہے وہ خواجہ سراؤں کے حق میں ہے، اور کچھ بھی غیر اسلامی یا غیر آئینی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.